یہ چونکہ یہ بہت زیادہ ہے، کتاب البیوع بھی شامل ہے، اسی وجہ سے اب میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کو مختصر پڑھاؤں گی، بہت زیادہ مختصر بھی نہیں پڑھاؤں گی، لیکن انشاءاللہ مختصر پڑھاؤں گی تاکہ یہ نصاب جو ہے وہ 1 سال میں پورا ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی۔ طالبات جب آواز نہ آ رہی ہو تو میسج کر لیا کرے یا اسی طرح مائک آن کر کے بتایا کرے۔ باب التیمم، 38واں پیج ہے، 38۔ باب التیمم، یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں؟ تیمم، یعنی تیمم کرنا۔ یہ وضو جو ہے اصل ہے، اور تیمم جو ہے یعنی وضو کے بعد جو ہے تیمم کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ خلیفہ ہے وضو کی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملتے، یعنی کوئی انسان جو ہے مسلمان ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پانی میسر نہیں ہوتے، تو پانی کی غیر موجودگی میں جو ہے شریعت کی طرف سے ہمارے لیے یہ رخصت ہے کہ ہم مٹی سے جو ہے وہ کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ تو چونکہ وضو اصل ہے، تیمم خلیفہ ہے اس کا، یعنی وضو کی قائم مقام ہے، تو اسی وجہ سے وضو کو پہلے ذکر کیا، تیمم کو بعد میں ذکر کیا۔ تو یہ تو دونوں بابوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ مناسبت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ تیمم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ تیمم کی لغوی معنی ہے مطلقاً قصد اور ارادے کو کہا جاتا ہے۔ تیمم جو ہے کس کو کہتا ہے؟ قصد اور ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف جو ہے تیمم کی یہ ہے کہ وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ کیا کرنا؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ تیمم کے 2 ارکان ہیں، یعنی تیمم جو ہے اس میں جس طرح وضو میں 4 ارکان ہوتے ہیں، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، تو اسی طرح تیمم کے 2 رکن ہے، چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنے کا نام تیمم ہے، اور اس کا ایک شرط ہے، وہ کیا کرنا؟ نیت کرنا۔ سمجھ آئے؟ تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، یعنی میں جو ہے اس حدث کے لیے یا حدث اصغر یا حدث اکبر کو پاک کرنے کے لیے یا نماز کے لیے میں نیت کرتی ہوں، تو یہ ہم نیت کریں گے۔ اس کی مشروعیت قرآن سے ثابت ہے۔ پہلی نمبر پر تیمم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، دوسری نمبر پر اس کی مشروعیت، اس کی جواز۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم بیمار ہو یا سفر پر ہو پس تم نہ پاؤ کس کو؟ پانی کو، تو تم قصد کرو یعنی تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہو، اور اسی طرح حدیث، بہت سارے حدیث سے اس کا اثبات ہے۔ میں اسے مختصراً ایک ذکر کرتی ہوں جس کا یعنی اس آیت کا سبب نزول جو ہے، شان نزول جس کو کہا جاتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے کر گئے، ساتھ میں اپنی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی ساتھ میں لے کر گئے۔ تو وہاں پر ایک ذات الجیش ایک مقام تھا، وہاں پر جو ہے وہ ٹھہرے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے کسی صحرا میں، تو وہاں پر جب وہ گئے تو اس کی ہار گم ہو گئی۔ سمجھ آ گئی کیا ہوئی؟ تو اس کی ہار گم ہو گئی۔ جب وہ واپس آئی تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرا جو ہے وہ ہار گم ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام وہاں پر ٹھہرے اور وہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے کیا ہو گئے؟ تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو یہ ایسی جگہ ٹھہرے جہاں پر نہ پانی، بالکل بھی پانی نہیں تھا۔ تو اس عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے جو ہے اس ایک نماز قضا ہو رہی تھی، کیونکہ پانی نہیں تھا اور تیمم کو اس وقت اجازت نہیں تھی، تو اسی وجہ سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھی، تو وہ جا کر جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈانٹا کہ تو آپ کی وجہ سے جو ہے ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے جو ہے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کی آسانی کے لیے جو ہے یہ آیت تیمم نازل ہوئی ہے کہ جب تم جو ہے پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے
خصوصیات میں سے ایک خصوص ہے کہ انہی کی وجہ سے جو ہے آیت تیمم نازل ہوئی ہے. تو یہ ایک مختصر سا حدیث ہے. اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے التیمم طہور المسلم ما لم یجد الماء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے 10 سال تک پانی مٹی جو ہے وہ انسان کے لیے پاک ہے جب تک کہ وہ پانی نہ پائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تیمم جو ہے وہ مشروع ہے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے شروع کرتے ہیں عبارت کی طرف. دیکھو وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، یہاں سے امام قدری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کیا بیان کرتے ہیں کہ کب تیمم کرنا جائز ہے. سمجھ آ گئے؟ تو یہاں پر چند صورت ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ مسافر ہو. سمجھ آ گئے کیا ہو؟ جب کوئی انسان جو ہے وہ مسافر ہو تو پھر اگر وہ وہاں پر یعنی کسی ایسی جگہ پر صحرا کی طرف یا کسی ایسی جگہ جو ہے وہ سفر کیا جہاں پر 1 میل، سمجھ آ گئے، 1 میل سے ایک میل کی دوری پر پانی ہے، یعنی 1 میل سے کم جو ہے ان کو کہیں بھی پانی نظر نہ آئے تو ان کے لیے تیمم کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. دیکھو وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، جب پانی کیا ہو نہ پائے، وہ ہوا مسافر اور وہ مسافر ہو، او خارج المصر، یا مسافر تو نہیں ہو. دیکھو ایک مسافر ہوتا ہے نا، وہ کوئی شخص جو ہے سفر کی نیت کر لیتا ہے. ایک جو ہے ویسے جو ہے کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر چلا جائے. سمجھا گیا؟ تو یہ تو مسافر نہیں ہوتا کیونکہ گھر لوٹنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے خارج المصر ہوتا ہے. اب اگر کوئی جو ہے کھیتی باڑی کے لیے لکڑی کاٹنے کے لیے جو ہے وہ اپنے شہر سے باہر نکلے تو ان کے لیے اگر وہ پانی نہ پائے ہو تو پھر ان کے لیے بھی جو ہے وہ کیا کرنا جائز ہے؟ تو ان کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے. یعنی یہ سفر شرعی ضروری نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ سفر میں بھی تیمم کر سکتے ہو بشرطے کہ پانی نہ پائے. اور اس طرح اپنے شہر سے جو ہے تیمم کر سکتے ہو تو بشرطے جو ہے وہ پانی آئے. تو دیکھو خارج المصر کی قید لگا کر اس بات کو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ہی شہر میں سفر کر رہا ہو یا ویسے اپنے گھر سے نکلے تو وہ پانی نہ پائے تو اس میں جو ہے تو اس کے لیے جو ہے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دلیل انہوں نے جو ہے جوہرۃ النیر، صاحب جوہرۃ النیر نے یہ پیش کیا ہے کہ وہ دلیل اس کی ہے کیونکہ عموماً جو ہے مصر جو ہے وہ یعنی شہر جو ہے وہ پانی سے خالی نہیں ہوتا. جیسے کہ آج کل جو ہے وہ یہ شہر میں جو ہے کبھی کبھار جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں، پانی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، ٹینک کی جو ہے وہ خالی ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ ایک گھر میں جو ہے وہ پانی بند ہو جائے، پانی بالکل نہ ہو تو وہ گھر والے تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پڑوس میں جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ ضرور جو ہے وہ کیا ہوں گے، پانی ہوگی. پڑوس میں نہ ہو تو دوسرے پڑوس میں. تو اسی وجہ سے خارج المصر کے قید لگا کر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں رہنے والے کو نکال دیا کہ ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ عموماً جو ہے مصر میں جو ہے شہر میں جو ہے وہ پانی کا فقدان یعنی پانی کا قحط یا کیا ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. وبینہ، تو دیکھ امام قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہو یا خارج المصر ہو، وبینہ وبین المصر، اس خارج المصر اور یعنی نکلنے والے آدمی اور مصر کے درمیان ہو نحو المیل او اکثر، 1 میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو پھر جو ہے وہ کیا کرے اگر وہ پانی نہ پائے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. اب میل کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ میل اتنی دوری کو کہا جاتا ہے جو وہاں تک جو ہے وہ کیا ہو اذان سنائی نہ دیتے ہو. اور بعض لیکن اصح قول یہ ہے کہ 4,000 گز کو 4,000 گز جو ہے وہ جو کہ شرعی گز ہوتا ہے. سمجھا کہ ایک عرفی گز ہوتا ہے، ایک شرعی گز ہوتا ہے. شرعی گز جو ہے وہ عرفی گز سے بڑا ہوتا ہے، کچھ مختلف ہوتا ہے. تو 4,000 شرعی گز کے مطابق جب اتنا فاصلہ ہو، جب کوئی انسان چلا جائے تو پھر وہاں پر پانی نہ ہو تو پھر ان کے لیے تیمم کی اجازت ہوگی. یہاں پر مصر کے قید لگائے وبین وبین المصر، یہاں پر یعنی مصر ضروری نہیں بلکہ یہاں پر پانی مراد ہے کہ جب اس آدمی اور اس نکلنے والے آدمی اور پانی کے درمیان جو ہے 1 میل کا فاصلہ ہو. سمجھا کہ 1 میل کا فاصلہ ہو تو پھر جو ہے ان کے لیے تیمم کرنا چاہیے. یعنی اگر 1 میل سے زیادہ جو ہے وہاں پر پانی میسر ہو تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر 1 میل کے بعد جا کر جو ہے پانی لے اور پھر نماز پڑھے، بلکہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کیا کرے، تیمم کرے. لیکن اگر 1 میل سے کم فاصلے پر ان کو پانی نظر آ رہا ہو تو پھر جو ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ تیمم کرے، بلکہ وہ کیا کرے،
بلکہ وہ وہاں پر جو کہ کم فاصلے پر پانی ہے وہاں پر جا کر وضو کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ذکر ہے، حاشیے میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ بس یا گاڑی یا ریل گاڑی میں سوار ہے نا، یعنی قافلے کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو خوف ہے کہ اگر میں وضو کروں، وہ پانی تو موجود ہے لیکن اگر اس کو یہ خوف ہے کہ اگر میں وضو کرنا شروع کروں تو یہ قافلہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، تو پھر اس کے لیے امام ظفر کے نزدیک، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ پانی موجود ہے اسی وجہ سے ان کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اصح قول کے مطابق جو کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے وہ فرماتے کہ نہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگی، تیمم کی اجازت ہوگی۔ تو یہ جو ہے مختصر سا اختلاف ہے۔ اچھا، یہ تو دو صورتوں میں ہو گئے نا کہ اگر کوئی مسافر ہو یا خارج المصر ہو اور وہ پانی نہ پائے یا پانی تو پائے لیکن 1 میل سے زیادہ کی دوری پر پانی پائے تو پھر اس کے لیے جو ہے تیمم کرنا جائز ہے۔ ایک اور صورت ہے الا انہ مریض، یہاں پر استثناء کر دیا کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، سمجھا کہ کوئی شخص پانی تو پا رہا ہو لیکن وہ مریض ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ یعنی اس کے کاٹنے کا اندیش ہو، اگر وہ وضو کرے گا تو پھر اس کا عوض کاٹ جائے گا یا بیماری میں بڑھنے کا اندیش ہو تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ قرآن میں صراحت آیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو یہاں پر بیماری جو ہے وہ بھی اس صورت میں جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو، وہ کر۔ اچھا، بیماری کی پھر دو قسمیں آتی ہے، سمجھا کہ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، سمجھا گئے، تو پھر تو تمام علماء کے نزدیک اتفاق علماء جو ہے ان کی نزدیک جو ہے وہ کر سکتا ہے، سمجھا گیا، وہ تیمم کرے گا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی تو مریض کے لیے مضر نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے حرکت کرنا، ان کے لیے وضو کے لیے بیٹھنا، باتھ روم جانا، وہ جو ہے یعنی وہ یا تو حرکت نہیں کر سکتا یا جو ہے وہ ان کے لیے مضر، چلنا پھرنا ان کے لیے مضر ہے، جیسے آج کل ٹائیفائڈ میں جو ہے چلنا پھرنا مضر ہے نا، تو پھر چونکہ بہرحال ٹائیفائڈ تو کم بیماری ہے، اسی طرح کوئی بیماری ہو کہ اس میں چلنا پھرنا جو ہے مضر ہو تو پھر جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یعنی تو اصح قول کے مطابق اگر کوئی ان کا وضو کرانے والا، اگر کوئی وضو کرانے والا موجود ہو تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وضو کرانے والا موجود نہ ہو اور وہ خود چل پھر نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت اصح قول کے مطابق دی ہے، اگرچہ بعض علماء نے جو ہے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال فتویٰ مفتبی قول کیا ہے، جواز کا ہے۔ فخاف دیکھو الا انہ مریض، مگر یہ کہ وہ بیمار ہو، فخاف پس وہ ڈرتا ہو، ان استعمل الماء اشتد مرضه، کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرے گا اشتد مرضه تو اس کی بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور خاف الجنوب، اچھا تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اور میں نے دو صورتیں بتائی، یا تو پانی مضر ہو یا اس کا چلنا پھرنا مضر ہو، تو دونوں پہلے صورت میں جو ہے کیا با اتفاق علماء جو ہے وہ ان کے لیے تیمم کی رخصت ہے، اور دوسری صورت میں اگر کوئی معین نہ ہو یعنی مدد کرنے والا نہ ہو تو پھر جو ہے تب اس صورت میں تو اجازت ہوگی، لیکن اگر مدد کرنے والا ہو تب بھی وہ تیمم کرے تو اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی۔ آگے بیان کرتا ہے، اور آگے ایک اور صورت بیان کرتا ہے کہ اس صورت میں بھی تیمم کرنے کا اجازت ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ جنبی ہو گیا یعنی حیضہ ہو گیا یا نفاس والے ہو گئے یا ویسے احتلام کی وجہ سے یا کوئی اور جنبی یعنی بیوی کے ساتھ قربت کی وجہ سے کوئی بھی جن بھی ہو گیا لیکن وہ شہر میں تو رہ رہا ہو، سمجھا گیا، لیکن اس کو ڈر ہو کہ اگر میں پانی سے غسل کروں گا یا کروں گی تو پھر جو ہے وہ یہ ٹھنڈک جو ہے مجھے قتل کرے گا، سمجھا گیا، کیا کرے گا، قتل کرے گا، تو پھر اس صورت میں جو ہے مصر میں ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ تو اس سے جو ہے وہ دیکھو، او خاف الجنوب، اگر جنبی جو ہے وہ ڈرتا ہو، ان اغتسل بالماء، اگر وہ جو ہے پانی سے غسل کرے گا، یقتلہ البرد، تو کیا کرے گا، ٹھنڈک اس کو قتل کرے گا، او یمرضہ، یا اس کو بیمار کر دے گا، فإنہ یتیمم بالصعید، تو پھر وہ پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کرے، اس کو اجازت ہوگی۔ دیکھو اغتسل، غسل کی قید لگا کر وضو کو نکال لیا، کیونکہ وضو میں جو ہے عمومی
طور پر جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، سمجھا کہ کوئی جو ہے آگ لگانے کا کوئی کیا ہے بندوبست نہ ہو کہ شہر میں رہتی ہوئی، تو پھر ان کے لیے جو ہے اجازت ہے جنبی کے لیے، لیکن محدث کے لیے سمجھا کہ وضو جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ تیمم کرے، سمجھا کہ کیوں؟ کیونکہ وضو جو ہے ایک چھوٹا سا فعل ہے اور غسل جو ہے وہ بڑا فعل ہے، اسی وجہ سے جو ہے ان دونوں میں فرق بتانے کے لیے انہیں اختصارات کی قید لگائی ہے۔ فإنه يتيمم بصعيد، تو بس وہ وضو کرے کس چیز کا؟ اچھا، تو یہ تو وہ صورت ہے جس میں جو ہے تیمم کرنے کا جائز ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب آگے وہ تیمم ضربتان، یہاں پر تیمم کا طریقہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ کہ تیمم میں نے بتایا کہ تیمم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو ضربیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ دو ضرب کا معنی ہے مارنا، یعنی مٹی پر ہاتھ مارنا، دو ضربیں ہوتی ہیں، ایک ضرب لگا کر جو ہے، ایک ضرب مٹی پر لگا کر جو ہے وہ اس کو پورے چہرے پر، اس سے پوری چہرے کے ساتھ مسح کریں گے، دوسری ضرب لگا کر جو ہے اس کا پورے ہاتھوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے۔ اب دیکھو میں طریقہ بتاتی ہوں کہ غور سے سنو۔ والتیمم ضربتان، تیمم میں دو ضربیں ہیں، سمجھا کہ اس تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے کسی زمین کی جنس والی چیز کو لے کر، یعنی مٹی ہو یا ٹائلز جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تیمم ہوتا ہے، سمجھا کہ یا ایسے کپڑا آگے آ رہا ہے اس کا، وہ وہاں پر ذکر کریں گے۔ بہرحال آپ کیا کریں گے، مٹی پر دونوں ہاتھ، سمجھا کہ دونوں ہاتھوں کے ہتھیلے رکھ لیں، اس پر مار لے، پھر اس اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس کو جاڑ لے، سمجھا گیا؟ کیا کر لے، جاڑ لے، تاکہ وہ جو زیادہ مٹی جو ہے وہ ہاتھوں پر لگی ہو اس کو وہ جڑ جائے، ان دونوں کو جاڑ لیں گے، پھر جو ہتھیلیاں جو ہے وہ پورے چہرے پر پہلے ضرب کے ساتھ جو ہے پورے چہرے پر مل لیں گے، کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنا چاہیے، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اس ملنے سے نہیں رہنا چاہیے، اگر کوئی رہ گئے تو پھر تیمم نہیں ہوگا۔ جس طرح وضو میں جو ہے پانی کی پہنچانا ضروری ہے، تو یہاں پر جو ہے مسح کرنا ضروری ہوتا ہے، سمجھا کہ یہ تو پہلا ضرب ہو گیا۔ جب آپ نے چہرے کا مسح کیا تو پھر دوبارہ جو ہے مٹی پر دوسرا ضرب لگائے، یعنی دوسرا ضرب جو ہے ہاتھ جو ہے اپنے مٹی پر مار لے، پھر دوبارہ جاڑ لے، تو کیا کر لے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی 4 انگلیاں جو ہے وہ کیا کر لے، دائیں ہاتھ کی پشت جو کہ انگلیوں کے پورے ہے وہاں پر رکھ لے، تو اس کو کھینچ لے کوہنیوں تک، سمجھا گیا؟ کوہنیوں تک، پھر تھوڑا سا گھما لے تاکہ وہ جہاں پر بال نہیں ہوتے نا، بال جہاں پر نہیں ہوتے، ہاتھوں پر جہاں پر بال نہیں ہوتے، سمجھا گیا؟ تو اسی کی طرف جو ہے وہ کیا کر لے، وہاں پر گھما لے، تو پھر اسی جہاں پر بال نہیں ہے وہاں پر دوبارہ پیر لے۔ تو یہاں پر دیکھو پھر کیا کر لے، بھائی کی انگوٹھی کی جو اندر کا جانب یعنی ہتھیلی کی جانب ہے وہ دائیں انگوٹھی کی باہر کی جانب والے کے ساتھ ملا لے، اس پر پیر لے، تو یہ کیا ہو گیا، ایک ہاتھ کا مسح تو ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے پھر دوسرے ہاتھ کا مسح کرے کہ ہو دائیں جانب کی ہتھیلی کو بائیں جانب کے ہاتھ کی پشت انگلیوں کے پوروں پر رکھ لے، اس کو کھینچ لے، جہاں پر بال اگتے ہو اسی کو اسی طرح کھینچ لے، اور کوہنیوں کو بھی ملنا ہے، سمجھا؟ کوہنیوں پر بھی مسح کرنا ہے، پھر تھوڑا سا ہاتھ کو گھما لے، جہاں پر بال نہیں ہے اسی طرف گھما لے، پھر اسی کی طرح اس کو کھینچتے ہوئے انگوٹھی تک لائے، پھر دائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی اندر کی جانب کو بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی اوپر کی جانب کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح اس پر جو ہے وہ مل لے، تو یہ کیا ہو گیا، یعنی اس پر مسح کر ایک دوسرے کو کیا کر لے، تو پھر ملا لے، تو اس سے جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ مسح ہوگا، سمجھا گیا؟ یہ کیا ہو گیا، یہ طریقہ ہو گئے۔ تو تیمم و تیمم ضربتان، تیمم میں دو ضربے ہیں، یمسح باحداہما وجہہ، ان دو یعنی جو دو ضربے ہیں نا، ان دونوں میں سے ایک کو ایک کے ساتھ اپنے چہرے کے ساتھ مسح
مسح کرے، یعنی پہلے ضرب کے ساتھ چہرے کا مسح کرے، وبالأخرى یدیہ الی المرفقین، اور دوسری ضرب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا مسح کرے مرفق یعنی کوہنیوں سمیت، جس طرح وضو میں کوہنیاں شامل ہے اسی طرح یہاں پر بھی کوہنیاں شامل ہے۔ والتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء، چاہے حدث اصغر ہو یعنی کسی کو غسل کی ضرورت پڑے اور اس کو پانی میسر نہ ہو، یا کسی کو وضو کی ضرورت پڑی اس کو، تو پھر یہ ایک ہی طریقہ ہے تیمم کی، سمجھ آ گئے؟ دو ضرب لگانا، چاہے غسل میں لگانا ہو اور چاہے حدث میں، یعنی تیمم جو ہے وہ جنابت اور حدث دونوں میں ایک ہی تیمم ہے۔ اگر کسی کو غسل کی ضرورت پڑے تو یہی تیمم کرے، اگر کسی کو وضو کی ضرورت پڑے پانی نہ ہو تو پھر یہی تیمم کرے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک ایسی رتیلی زمین پر بس رہے ہیں، یعنی ہم رہائش ہے جہاں پر جو ہے سالوں سال پانی نہیں آتے، تو اور کبھی کبھار ہمیں جنابت کی ہمیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا التیمم طہور المسلم ما لم یجد الماء، کہ تیمم جو ہے مسلمان کے لیے ایک وضو کی قائم مقام ہے جب تک کہ پانی نہ پائے۔ یہ تو ہو گیا۔ اچھا، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اب یہاں پر جو ہے کون کون سی چیزوں کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے، یعنی مٹی کے ساتھ کیا ہے، آیا سیمنٹ کے ساتھ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، چونے کے ساتھ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ایک قاعدہ ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ اچھا، اختلاف پہلے ذکر کرتے ہیں طرفین، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے جو کہ زمین کی جنس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اب زمین کی جنس سے مراد کیا ہے؟ زمین کی جنس سے مراد وہ چیز جو کہ جلنے سے نہ جلے، پگھلنے سے نہ پگھلے، جیسے کہ چونا ہو گیا، اس کو جلایا جائے وہ نہیں جلتا، اس کو پگھلایا جائے وہ نہیں پگھلتا، البتہ لوہا کو جب اس کو گرم کیا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، اس وجہ سے لوہے سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین کی جنس سے نہیں، کیونکہ وہ پگھلنے سے پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ٹائل وغیرہ جو ہے یہ بھی جلنے سے نہیں جلتے، اور یہ سیمنٹ جو ہے یہ بھی جلنے سے نہیں جلتے، البتہ یہ پینٹنگ جو ہے یہ ہدایہ میں نے اپنے استاذ محترم سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پینٹ جو ہے یہ جلنے سے جل جاتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ بس اگر کوئی دیوار ہو اس پر ٹائل ہو تو اس پر گرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، مٹی کا ہونا، اسی پر ہاتھ مار کر جو ہے وہ کیا کرے، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھو، امام ابو حنیفہ طرفین فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے جو کہ زمین کی جنس کے ساتھ ہو، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک مٹی اور ایک ریت اور مٹی میں تو فرق کر سکتے ہو نا، ریت وہ ہے جو صحرا میں اکثر ہوتے ہیں، اور مٹی جو کہ وہ ہمارے گلیوں میں جو وہ ہوتے ہیں جو کیچڑ جو بناتے ہیں، سمجھ آئے؟ مٹی ریت جو ہے وہ کیچڑ نہیں بناتے، اس سے کیچڑ نہیں بنائی جاتی۔ اچھا، بہرحال امام ابو حنیفہ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے فَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ کیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صعید کا لفظ ہے، صعید کسے کہتے ہیں؟ وجہ الارض، زمین کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے، تو پس زمین کے اوپر والا حصہ مٹی ہے نا، تو پس مٹی کی جنس کے ساتھ جو بھی چیز تعلق رکھتے ہو تو وہی جو ہے جنس الارض اسی آیت کے تحت آتا ہے، جبکہ ان کے پاس امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے مفتہ بھی قول کس کا ہے، طرفین کا ہے، کہ چونے کے ساتھ، اسی طرح جو بھی زمین کی جنس کے ساتھ تعلق رہتے ہو اس کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ بھارت کی طرف دیکھیں، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، اور جائز تیمم کرنا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک بکل، ہر اس چیز کے ساتھ، ما کانا من جنس الارض، جو زمین کی جنس کے ساتھ کیا کرتے ہو، تعلق رکھتا ہو، کالتراب جیسے مٹی، والرم جیسے ریت، والحجر پتھر جو ہے وہ
पत्थर पर मिट्टी ना भी हो तब भी उसके साथ तयम्मुम करना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन की जिन्स के साथ, और ये पिघलने से नहीं पिघलते और जलने से नहीं जलते, समझ आ गया। और ये कायदा याद रखो। वलजस से, और गच, गच भी एक किस्म का चूना जैसे होता है, समझ आ गए। वन्नौरा, और चूना। वलकुहले, सुरमा, सुरमा भी नहीं जलता ना इसी वजह से। क्या, वजरनीख, और हड़ताल, हड़ताल जो है ना ये एक किस्म का जहरीला दांत होता है, समझ आ गए। वो भी चूने की तरह होता है, समझ आ गए। तो वो भी चूंकि जलने से नहीं जलता, पिघलने से नहीं पिघलता, तो ये कायदा याद रखो कि हर वो चीज़ जो कि पिघलने से ना पिघले, जलने से ना जले, तो उसके साथ तयम्मुम करना जायज़ है, जैसे टाइल्स, सीमेंट, चूना, गच, हड़ताल, ये वगैरह। वक़ाल अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ला यजुज़ु इल्ला बित्तुराब वर्रम, कि जायज़ नहीं है तयम्मुम करना मगर किसके साथ, तो मिट्टी और रेत के साथ, खासतन, यानी इन दोनों के साथ तयम्मुम करना खास है। बहरहाल मुफ्ती कौल जो है तरफ़ैन का है। वन्नियत फ़र्ज़ुन फ़ी तयम्मुम, देखो मैंने कहा ना कि नियत जो है फ़र्ज़ है तयम्मुम में, व मुस्तहब्बतुन फ़िल वज़ू, और वज़ू में जो है क्या है, मुस्तहब है। तो देखो अब सवाल होता है कि तयम्मुम में क्यों फ़र्ज़ है और वज़ू में क्यों फ़र्ज़ नहीं है। और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह वज़ू में फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह तयम्मुम में भी नियत फ़र्ज़ नहीं है। उनकी दलील वो जो है इस तयम्मुम को क़ियास करते हैं किस पर, वज़ू पर, कि जिस तरह कि तयम्मुम जो है ये असल में किसका खलीफा है, वज़ू का खलीफा है ना। तो जो शराइत असल का होता है वही शराइत खलीफा का होता है। तो इसी वजह से जब वज़ू में शर्त नहीं है नियत, तो इसी तरह तयम्मुम में भी शर्त नहीं है। हमारा दलील लेकिन अहनाफ का, वो कहते हैं कि नहीं, नियत जो है वज़ू में तो शर्त नहीं है लेकिन तयम्मुम में शर्त है। उनकी हमारी दलील ये है कि देखो एक लुग़वी मानी होते हैं, एक इस्तिलाही मानी होती है। हमेशा ये बात याद रखो कि फ़िक़्ह के क़वाइद में जितनी भी क़वाइद है, इसमें ये बात रखो कि इस्तिलाही मानी में लुग़वी मानी का लिहाज रखा जाता है, समझ आ गए। अब देखो तयम्मुम का मानी क्या है, तयम्मुम का लुग़वी मानी है क़स्द और इरादा। क़स्द और इरादे को कहा जाता है, क़स्द और इरादे को कहा जाता है ना। तो देखो जब क़स्द और इरादे को कहा जाता है तो और इसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, यानी तहारत की नियत से पाक मिट्टी इस्तेमाल करना, समझ आ गए। अब हमारे लिए ये ज़रूरी है, क़वाइद के मुताबिक हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तयम्मुम की इस्तिलाह में जो है तयम्मुम की लुग़वी मानी का लिहाज रखा जाए। लुग़वी मानी उसका क्या है, क़स्द और इरादे को कहा जाता है। इसी वजह से हमने इस्तिलाही मानी में, इस्तिलाही तारीफ़ में ये बात हमने शामिल की कि क्या करना, पाक मिट्टी का नियत से क्या है, तहारत हासिल करने के लिए पाक मिट्टी का क़स्द करने का नाम क्या है, तयम्मुम है। तो देखो हमने इस्तिलाही मानी में जो है लुग़वी मानी तयम्मुम का यानी क़स्द का को शामिल कर दिया। तो इसी वजह से हमने नहवी कायदा के मुताबिक यानी उसूली कायदे के मुताबिक हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तयम्मुम में जो है नियत को फ़र्ज़ करार दिया और वज़ू में फ़र्ज़ करार नहीं दिया। और दूसरा वजह यह है कि देखो तयम्मुम में किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी को ना। और मिट्टी जो है खुद तलवीस है, समझ आ गया, यानी खुद जो है गंदा करने वाले। हम कपड़ों पर डाले तो कपड़े गंदा कर दे रहे हैं, तो लेकिन चूंकि शरीयत ने रुख्सत दिया है, इसी वजह से जो है हम वहाँ पर नियत को ज़रूर क्या कहते हैं, फ़र्ज़ समझते हैं। जबकि वज़ू में जो है इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है, पानी, और पानी खुद पाक है। तो इसी वजह से वहाँ पर किसी भी नियत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही दो वजूहात की बिना पर हम कहते हैं कि तयम्मुम में नियत क्या है, फ़र्ज़ है। अच्छा आगे चलते हैं। वयुन के अब यहाँ पर आगे जो है ये बयान करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को तयम्मुम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इमाम कुदरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो चीज़ें वज़ू को तोड़ने वाली है वही चीज़ें जो है वो तयम्मुम को दे, यानी किसी को खून आए, दांत से खून निकले, या क़ी आए, या कहा लगाए, या क्या करे, या छोटा पेशाब बड़ा पेशाब कर ले, तो वो कुल जो नाक़िज़ वज़ू है, इसी तरह यहाँ पर भी वो क्या कहते हैं, तयम्मुम पे नाक़िज़ वज़ू, यही यहाँ पर भी नाक़िज़ तयम्मुम कुल नो है। लेकिन तयम्मुम के साथ एक और चीज़ ज़ायद है, वो है पानी का देखना, समझ आ के। देखो वयुनक़िज़ु तयम्मुम, और
توڑ ڈال دے گی تیمم کو، کل شین ہر وہ چیز ينقض الوضوء جو کہ وضو کو توڑنے والا ہے، وينقض ايضا اور تیمم کو یہ بھی توڑ ڈالتا ہے کیا، رؤیت الماء پانی کا دیکھنا. دیکھو پانی کا دیکھنا جو ہے وہ تیمم کو نہیں توڑتا، بلکہ کیا کرنا، بلکہ کیا کہتے ہیں بلکہ پانی پر قدرت ہونا، پانی پر استطاعت رکھنا جو ہے وہ تیمم کو توڑ ڈالے. دیکھو مثلا کوئی شخص جو ہے ریل گاڑی میں ریل گاڑی میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے نا، اب ریل گاڑی میں کوئی بھی پانی نہیں ہے، سمجھ آئے گے، اور وہ جو ہے وہاں پر کوئی پانی نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. لیکن اگر وہ ریل گاڑی میں چلتے چلتے جو ہے وہ دور میں کسی کھیت میں جو ہے پانی دیکھ لے، تو اب یہ جو ہے یہ اس کے تیمم کو نہیں توڑتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس پانی پر قادر نہیں ہے، کیونکہ ٹرین تو رکتا نہیں ہے نا، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس پانی پر قادر نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کسی کے پاس جو ہے کوئی شخص جو ہے کنویں پر کھڑا ہے، سمجھا، ایسی جگہ پر جہاں پر کنویں کے اندر تو پانی ہے لیکن ان کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. اب اس کا تیمم جو ہے نہیں ٹوٹ سکتا. کیوں؟ اور کیونکہ کنویں کے اندر تو پانی ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس پانی تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ تیمم کو نہیں توڑ سکتا. تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی پانی کا دیکھنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ پانی پر قادر ہونا بھی کافی ہے. بس اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسافر ہو، وہ تیمم کرتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ ایسا پہنچا کہ وہاں پر پانی موجود ہے، تو پھر اس کا وضو تیمم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ وضو کر کے جو ہے وہ کیا کرے، وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے. یہ ہو گئے کیا اس کا ایک نافذ تیمم. اذا قدر على استعماله جبکہ وہ اس کے استعمال پر قادر ہے. ولا يجوز التيمم الا بصعيد طاهر، یہاں پر قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ جائز نہیں ہے تیمم کرنا مگر کس چیز، پاک مٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک اعلی تطہیر ہے نا. پر جس طرح وضو میں پانی جو ہے اعلی تطہیر ہے، تو اسی طرح یہاں پر تیمم میں جو ہے مٹی جو ہے وہ اعلی تطہیر ہے، تو اسی وجہ سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. لیکن یہ فرق اس میں سمجھ لے کہ جس طرح وضو میں جو ہم ایک بار پانی کے ساتھ وضو کریں تو اس پانی کو ہم دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر تیمم میں جب ہم ایک مٹی پر تیمم کریں تو اسی مٹی کے ساتھ ہم دوسرا تیمم کر سکتے. یہی تیمم اور وضو میں فرق ہے کہ وہاں پر ہم مائع مستعمل کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہاں پر جو ہے کس چیز کو ترابی مستعمل، سمجھے، ترابی مستعمل کو ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. یہی وضو اور تیمم میں فرق ہے. اچھا، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، یہاں پر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر جو ہے یا خارج المصر ہے یا مریض تو نہیں ہو سکتا، کہ اگر کوئی مسافر جو ہے وہ پانی نہیں پا رہا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کیا کرے، آخری وقت یعنی نماز کے آخری وقت تک انتظار کرے کہ شاید مل جائے. آخری وقت سے مراد کیا ہے؟ نماز کا مستحب وقت، نہ کہ نماز کا جائز وقت. سمجھ آئی؟ جیسے کہ عصر کا نماز ہے، اب عصر کیا جائز وقت جو ہے آخری مغرب تک ہے، لیکن اس سے پہلے جو زردے آتے ہیں نا یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مکروہ سے پہلے تک انتظار کرنا جائز ہے. سمجھ آئے؟ مستحب ہے ان کے لیے یہاں تک کہ پانی پالے، لیکن اگر پانی نہ پائے تو پھر وہ تیمم کر لے، اپنا نماز پڑھ لے. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاعدہ بیان کیا، وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، کہ مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ پانی کا جو پانی نہ پا رہا ہو، وہ یرجو کہ وہ امید رکھے ان یجد فی آخر الوقت، کہ وہ پانی وقت یعنی آخری وقت میں پانی کو پا لے گا. ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، کہ وہ اپنی نماز کو آخری وقت تک مؤخر کرے یعنی تاخیر کے ساتھ پڑھ لے. فإن وجد الماء، پس اگر وہ پانی پائے توضأ تو وضو کرے، وصلى اور نماز پڑھے، وإلا تیمم ورنہ تیمم کرے، ويصلي بتیممه اور اسی اپنے تیمم ہی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لے، پھر نماز پڑھ لے. ماشاء. اچھا، ويصلي بتیمم، یہاں پر ایک آگے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ
اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کیا کرے تیمم کرے تو احناف کے نزدیک جو ہے پر جب انہوں نے تیمم کرے تو اس ایک ہی تیمم کے ساتھ وہ جتنی بھی فرائض عصر ظہر مغرب عشاء جتنی بھی فرائض پڑھنا چاہے قضا نفل سنت موقدہ سب نمازیں پڑھ سکتا ہے. یعنی مثلا اگر کوئی جو ہے ظہر کو تیمم کرے تو اسی ظہر کے تیمم کے ساتھ وہ عصر بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں بشرطے کہ ناقض وضو نہ پیش آئے. سمجھا کہ وہ توڑنے والے تیمم کے توڑنے والی چیزیں نہ آئے. اس طرح مغرب بھی پڑھ سکتے عشاء بھی پڑھ. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی تیمم کے ساتھ ایک ہی فرض پڑھ سکتا ہے. نوافل تو پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسرا فرض نہیں پڑھ سکتے. ان کی دلیل یہ ہے کہ تیمم جو ہے یہ تو اصل میں تیمم جو ہے یہ تو کیا ہے یہ وضو کے قائم مقام ہے. لیکن ہم نے ضرورت کی وجہ سے شریعت نے ہمیں رخصت دیا ہے. تو اسی وجہ سے جب کیا ہے یہ ضرورت یتقدر بقدر ضرورت کی ضرورت جب ہوتی ہے تو اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کی جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہو. تو یہاں پر چونکہ تیمم جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ تطہیر کا آلہ نہیں ہے. اسی وجہ سے چونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہوتی تھی تو اس وجہ سے شریعت نے یہ رخصت دیا ہے. تو اب یہ رخصت کو جتنا ممکن ہو سکتے اتنے ہی ہم عمل کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ایک ہی فرض نماز پڑھیں گے. دوسرے فرض ہم اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے اسی وضو کے ساتھ ہی تیمم کا ذکر کیا ہے. اب وہ قرآن میں جو ہے مطلقاً آیا ہے. سمجھا کہ تیمم کی بات آئی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ تو ہر قسم کا جس طرح وضو کے ساتھ ہر قسم کی نمازیں پڑھ سکتے ہو 1 2 3 4 جتنی بھی پڑھ سکتے ہو اس طرح یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہو. دیکھو آگے چلتے ہیں تاکہ یہ باب ختم ہو جائے. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فِي الْمِثْلِ إِذَا اچھا یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھو کہ دیکھو اصل میں تو مصر میں اگر کوئی شخص مقیم جیسے کہ میرے آگے پیچھے بتایا ہے کہ اگر کوئی مصر میں کوئی شخص مقیم ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. سمجھا کہ اس کے لیے چاہے وہ پانی مل رہے ہو یا نہیں مل رہے ہو. لیکن 3 صورتوں میں جو ہے 3 صورتوں میں یا ایک قاعدے کے مطابق جو ہے ان نمازوں کے لیے تیمم کرنا جائز ہے جس کا قضا نہ ہوتا ہو. جیسے کہ جنازے کی کوئی قضا نہیں ہے نا. اسی طرح عیدین کی کوئی قضا نہیں ہے نا. تو اس طرح ان نمازوں کے لیے جو ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں وضو میں پانی تو موجود ہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اگر میں وضو میں لگ جائے تو مجھ سے صلاۃ جنازہ چلی جائے گی تو پھر اس صورت میں ان کے لیے تیمم کرنا کیا ہوگا جائز ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہو. کیونکہ جنازے کا کوئی بھی جنازہ ایسا نماز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ان کا قضا نہیں کیا جاتا. اس طرح عیدین کی بھی قضا نہیں ہوتا. لیکن اگر جمعے کے لیے کوئی تیمم کرے یہ سوچے کہ اگر میں وضو میں لگا تو جمعہ مجھ سے چھوٹ جائے گا تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں. کیونکہ جمعے کا بدل جو ہے ظہر کا نماز موجود ہے. اسی طرح یہ فرائض جتنی بھی فرائض ہے تو چونکہ اس کی قضا ادا کی جا سکتی ہے تو اسی وجہ سے اس کے لیے چاہے وقت تنگ بھی ہو تب بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. سمجھ آ گئے. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ جائز تیمم کے لیے صحیح المقیم صحت مند اور مقیم کے لیے یعنی تندرست مقیم کے لیے فی مصر میں اذا حضرت جنازہ تو جب کہ جنازے کی نماز کرو والولی غیر ولی اس کے علاوہ والولی غیر کی قید لگا کر اسی وجہ سے کہ ولی کو اختیار ہوتا ہے کہ نماز صلاۃ جنازہ کو لیٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اسی وجہ سے ان کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ وضو کر کے ہی جو ہے وہ جنازہ پڑھے گا. اس طرح یہ جنازہ پڑھانے والا امام جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کر کے جنازہ پڑھے. فخاف ان اشتعل بالطہارۃ کہ ڈر ہو ان کو اگر طہارت میں مشغول ہو جائے ان تفوت صلاۃ الجنازہ کہ اس کا صلاۃ جنازہ فوت ہو جائے گا. فلہ ان یتیمم ویصلی بس اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے. وکذالک یہ پڑھتے ہیں کہ یہ باقی المسافر والا کل مسئلہ پڑھیں گے کیونکہ ٹائم پورا ہو رہا ہے. وکذالک اور اس طرح من حضر العید عیدا کہ اگر کوئی شخص جو ہے عیدین کی نماز جو ہے وہ وہاں پر حاضر ہو جائے فخاف بس اس کو ڈر ہو ان اشتعل بطہارتی کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا ان یفوت العید تو وہ عید کا نماز چلا جائے گا اسے. وان خاف من شہد
یعنی تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ، پس اگر ڈرتا ہو وہ شخص جو کہ جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوا ہے، ان اشتغل بالطہارة، کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہوگا، ان تفوت الجمعہ، تو اسے صلاۃ جمعہ یعنی جمعے کی نماز چلا جائے گا. توضؤ، تو پھر وہ وضو ہی کرے گا. فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ صَلَّاهَا، پس اگر جمعہ کو پا لے تو نماز پڑھ لے. وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، ورنہ ظہر کی نماز پڑھے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کا بدل جو ہے ظہر کا نماز موجود ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، کہ اگر وقت تنگ ہو، فَخَشِيَ، پس کوئی ڈرتا، ان توضا، کہ اگر وہ وضو کرے، فاتہ الوقت، تو وقت جو ہے اس سے چلا جائے گا. لم یتیمم، تو وہ وضو نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ اس ادا نماز کے لیے قضا موجود ہے. تو بس ہر وہ نماز جس کا قضا موجود ہے اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہو اگرچہ وقت تنگ ہو. ویصلی فاتته، ولکنہ یتوضا، بلکہ وہ وضو کرے گا. ویصلی، اور نماز پڑھے گا. اور اگر وقت چلا گیا تو پھر فاتته، تو پھر اس کی قضا کرے گا. آج کے لیے یہی کافی. اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اسی پر اتفاق ہے. یہ ایک مسئلہ رہ گیا، انشاءاللہ اس کو باب المسح علی الخفین کے ساتھ پڑھیں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. چلو نہیں ہے تو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کو یاد کر لیا کرے. سمجھ آ گئی؟ مشکل مسائل ہے، مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ مسائل ہے. اس کا یہ فرض کفایہ کے درجے، فرض عین کے درجے میں، اس لیے اس کو یاد کیا کریں. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک بات وبرکاتہ. بتائیے گا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، یہ چلتی گاڑی میں جیسے شیشے پہ گرد آئی ہوتی ہے، اس سے تیمم ہوگا یا سیٹ، جی بیک سیٹ ہوگا. سے؟ جی اگر وہ گرد جو ہے نا وہ پاک ہو تو پھر ہو جاتا ہے، اس سے آ جاتا ہے، اس سے تیمم ہو سکتا ہے. کیونکہ گرد نہیں، سے اس کے پاک ہونے کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ وہ گرد تو بس جیسے مٹی آئی ہوتی ہے شیشے پہ. اب دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کیا ہو جاتا ہے، آپ ایسی سڑک پر جا رہے ہیں کہ وہاں پر گوبر پڑی ہوئی ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ٹائر جو ہے وہ گوبر پر چڑھ جاتا ہے، تو وہ گوبر جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو پھر تو وہ پاک نہیں ہوگا. لیکن اگر ویسے تو مٹی پاک ہے نا. اگر کوئی عام سڑک ہوتا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، الیقین لا یزول بالشک، تو پھر وہاں پر ہم پاک مٹی ہی کا فیصلہ کریں گے. اچھا ٹھیک. اچھا، اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کپڑے پر گرد لگے ہو نا، جس طرح آپ نے شیشی کا مثال دیا، اس طرح اگر کپڑے پر گرد لگے تو پھر اسی کپڑے پر تیمم کرنا بھی جائز ہو گیا، کیونکہ گرد پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تیمم ہو جاتا ہے. اس طرح بغیر گرد کے یہ پتھر وغیرہ اسی پر بھی تیمم ہو جاتا ہے. چلو بس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.